السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ و بعون جل وعلا مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 33 آپ کے سامنے ہے، اور آج حسب معمول انشاءاللہ ہم ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے ان مذکورہ احادیث جو کہ آپ کے سامنے مینشنڈ ہیں 3787 سے 3798 تک یہ زیر مطالعہ ہوں گی، اور اسی طرح خاص جو الفاظ ہیں ان کا جو وضاحت طلب ہوں گے وضاحت کی جائے گی، اور ساتھ ہی حدیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی ہوگی بفضل اللہ واللہ وباللہ التوفیق۔ آتے ہیں براہ راست احادیث کی نصوص کی جانب، اور آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس کتاب القضاء والامارہ کے بعد کتاب الجہاد کا چیپٹر موجود ہے، جہاد کا بیان، اور اس سلسلے میں جو احادیث ہیں، حدیث اس جہاد کے فضائل کے بارے میں، جہاد کے فضائل کے بارے میں یہ احادیث آ رہی ہیں، اور اس میں الفصل الاول پہلی فصل میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آمن باللہ ورسولہ، جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر، و اقام الصلاۃ، اور اس نے نماز قائم کی، وصام رمضان، اور اس نے رمضان کے روزے بھی رکھے، کان حقا علی اللہ، تو یہ اللہ پر حق ہے، ان یدخلہ الجنۃ، کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، جاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، او جلس فی ارضہ، یا اپنی اس زمین میں بیٹھا رہے، اللہ تی ولد فیہا، جس زمین میں وہ پیدا کیا گیا۔ قالوا، کہنے لگے یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا، افلا نبشر بہ الناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بابت لوگوں کو خوشخبری نہ دے دیں، افلا کیا نہ نبشرو، خوشخبری دے دیں، بہی اس بارے میں، الناس لوگوں کو، قال آپ نے فرمایا، ان فی الجنت مئۃ درجۃ، کہ بے شک جنت میں 100 درجے ہیں، اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، ان کو اللہ نے تیار کیا ہے ان مجاہدین کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، دو جنت کے 2 درجوں کے درمیان ایسے ہی فاصلہ ہے جیسا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، کما بین السماء والارض۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، تو جب تم سوال کرو، مانگو اللہ سے، فَسَأَلُوهُ الفردوس، تو اس سے فردوس جنت کا سوال کرو، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، اس لیے کہ وہ جنت میں ایک بہترین، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کا ایک اعلیٰ مقام اور درجہ ہے، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، اور اس پر رحمان کا عرش ہے، فردوس جنت پر، یعنی جو سب سے اونچا اور آخری مقام ہے، بالائی درجہ ہے جنت کا، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور اسی سے جنت کی نہریں یا دریا جو ہیں وہ پھوٹتے ہیں یا نکلتے ہیں یا بہتے ہیں۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے سے روایت کیا اس حدیث کو۔ تو جیسا کہ کتاب الجہاد کے ضمن میں عزیز طلبہ یہ حدیث آئی ہے، اور جہاد اسلام کا ایک رکن ہے جس کی فرضیت میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جہاد فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں۔ ماں باپ کی اجازت سے اور اگر نیت خالص ہو تو جہاد کرنے سے اللہ تعالیٰ
مجاہد فی سبیل اللہ کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ باقی حدیث کا مفہوم جو ہے وہ کلیئر ہے بالکل۔ آتے ہیں نیکسٹ حدیث کی جانب۔ وعن ہو اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المجاہد فی سبیل اللہ، اس مجاہد کی مثال جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، کمثل الصائم القائم القانتی، اس روزے دار کی مثال کی طرح ہے، القائم جو قیام بھی کرتا ہے، القانتی اور جو القانت بآیات اللہ اور اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہوئے بڑی ہی گریہ زاری کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے۔ لا یفتر من صیام، جو نہیں کمی کرتا یا کوتاہی برتتا یا چھوڑتا روزے، ولا صلاۃ اور نہ نماز، حتی یرجع المجاہد فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ مجاہد جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں جو مجاہد ہوتا ہے فی سبیل اللہ، وہ واپس لوٹ آتا ہے، پلٹ آتا ہے۔ تو جب تک وہ رہتا ہے جہاد میں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ اکبر، جیسا کہ وہ نماز پڑھ رہا، قیام کر رہا ہے، اور اسی طرح وہ روزے دار ہے، کمثل الصائم القائم القانت بآیات اللہ، کہ جو نہ روزہ چھوڑتا ہے، نہ اس میں کمی نہیں کرتا، اور نہ ہی نماز چھوڑتا ہے۔ گویا مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کی عبادت میں ہے ایک اعتبار سے، جس طرح کہ گھر میں انسان جو ہے حاضر میں اپنا جو نارمل قیام کے دوران اپنے گھر میں جیسا کہ جو آدمی ہے وہ روزے رکھتا ہے یا قیام کرتا ہے، تو اسی طرح مجاہد جو ہے جہاد کرتے ہوئے وہ یہ اجر اور ثواب بھی پاتا رہتا ہے۔ اچھا جی، حدیث میں الفاظ لا یفتر، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں تھکتا یا وہ کوتاہی نہیں برتتا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہمارے پاس اس کے بعد حدیث ہے نیکسٹ، باقی حدیث کی جو اپنا وضاحت ہے وہ واضح ہے، کلیئر ہے حدیث کی کا مفہوم۔ 3799 حدیث ہے، وعنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتدب اللہ نے ضمانت لے لی ہے، لمن اس شخص کے لیے، خرج فی سبیلہ جو اس کی راہ میں نکلا، لا یخرجہ الا ایمان بی، کہ نہیں اس کو نکال باہر کرتا اپنے گھر سے مگر مجھ پر ایمان، و تصدیق برسلی، اور میرے رسولوں کی تصدیق، ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت، یہ کہ میں اس کو لوٹاؤں اس چیز کے ساتھ جو کہ وہ لے حاصل کرے، اجر ثواب وغیرہ، او غنیمت یا غنیمت کا مال، یا تو یہ غنیمت اور اجر و ثواب لے کر وہ واپس پلٹے، او ادخلہ الجنت، یا یہ کہ میں پھر اس کو اپنے پاس بلا کر یعنی شہادت کے بعد اسے جنت میں داخل کر دوں۔ جی، متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے، 3789 حدیث۔ حدیث کے الفاظ انتدب اللہ، اس کو انڈر لائن کیجئے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے ضمانت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے اس بات کی کہ جو بھی اس کی راہ میں نکلے، جس کو نہیں نکالتا مگر مجھ پہ ایمان اور میرے پیغمبروں کی تصدیق، تو کہ میں اس کو واپس لوٹاؤں، یعنی واپس اس جہاد کی راہ سے گھر کی جانب اس چیز کے ساتھ کہ وہ یہ لے اجر یا ثواب، اجر و ثواب، یا پھر غنیمت کا مال دشمن سے حاصل کیا ہوا۔
یہ صورت یعنی غازی بن کر واپس آئے، اجر و ثواب اور غنیمت کا مال لے کر آئے، یا پھر جو ہے کہ شہادت پائے اور میں اس کو جنت میں داخل کر دوں، تو اس کے لیے ہر صورت ہی جو ہے وہ بہتر ہے اور صحیح ہے۔ تو مراد اس حدیث سے یہ ہے کہ خالص نیت والے غازی کا اللہ تعالیٰ ضامن ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اگر وہ شہید ہوا تو بہشت میں یعنی جنت میں جائے گا، اور اگر زندہ رہا تو ثواب یا غنیمت کا مال لے کر اپنے گھر میں آئے گا، تو یہ اس کے لیے دونوں صورتیں یعنی ہر صورت ہی اس کے لیے بہتر اور اچھی ہے، درست ہے۔ باقی حدیث کا جو مفہوم ہے وہ بالکل واضح ہے اور انڈرسٹوڈ ہے۔ آگے حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لولا اگر نہ ان رجال من المومنین، کچھ لوگ اہل ایمان میں سے، ہاں جی، یا بہت سے ایسے ایمان میں سے، اہل ایمان میں سے بہت سے لوگ، لا تطیب انفسہم، نہیں چاہتے ان کے نفس، یا وہ نہیں چاہتے، اللہ اکبر، یا ان کے دل نہیں چاہتے، ان یتخلف عنی، کہ وہ مجھ سے پیچھے رہیں یعنی جہاد کے معاملے میں اور گھروں میں بیٹھے رہیں، ولا اجد ما احملهم علیہ، اور میں نہیں پاتا سواری یا کوئی اور ویپن اسلحہ وغیرہ، ما احملهم علیہ، کہ جن پر میں انہیں سوار کر سکوں، بٹھا سکوں، اٹھا سکوں، تو ما تخلف تو عنصریت، تو میں کبھی بھی کسی مہم سے پیچھے نہ رہتا، جہادی مہم، تاغزو، ایسی مہم جہادی جو کہ غزوہ یعنی جہاد کرے، فی سبیل، جو جہاد کرتی ہو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذی نفسی، اور اس ذات کی قسم کہ میری جان بیدہ ہی اس کے ہاتھ میں ہے، لبدت، میں یہ چاہتا ہوں، ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں قتل کیا جاؤں، ہاں جی، اللہ کی راہ میں، ثم احیا، پھر میں زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر میں زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر میں زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر میں قتل کیا جاؤں، یعنی چوتھی بار۔ تو 3 بار آپ نے خواہشات کا اظہار کیا۔ شہادت شوق میں سرشار رحمت للعالمین کا یہ عالم تھا کہ بار بار میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اللہ اکبر، متفق علیہ۔ تو یہ حدیث ہے عزیز طلبہ، حدیث میں لفظ سریہ کا مطلب ہوتا ہے ایک غزوہ ہوتا ہے، ایک سریہ ہوتا ہے۔ تو سریہ کا مطلب بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ ایسا جہادی لشکر یا مہم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج خود شریک نہ ہو سکے ہوں، اور اپنی جگہ پر کسی صحابی کو اپنا نائب قائم مقام بنا کر بھیجا ہو جہادی مہم کے لیے، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اور غزوہ عام طور پر وہ ہوتا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خود شریک ہوتے ہوں یا شریک ہوئے ہوں۔ حدیث اعظم میں جہاد کی فضیلت اور اپنے ساتھیوں کی رعایت رکھنے کا بیان ہوا ہے، نیز یہ کہ جہاد ایک عبادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا ازحد شوق شہادت تھا، اس لیے آپ نے بار بار اس کی تمنا فرمائی۔ تو پھر ایک دفعہ سن لیجئے کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ لوگ جو ہیں وہ پیچھے نہیں رہنا چاہتے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسا سامان یا کوئی سواریاں ہیں کہ میں ان کو بیچاروں کو جو کہ اپنے ساتھ سواریاں نہیں لا سکتے جہاد میں شرکت کے لیے یا کوئی اسلحہ وغیرہ، تو میرے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں کہ میں جن پر ان کو سوار کر کے اپنے ساتھ لے جا سکوں، تو میں ہر جو سریہ یعنی ہر جہادی مہم ہے اس میں خود شریک ہوتا۔ تو میں نے ان کا لحاظ رکھا ہے، اور ان کو کہ تاکہ ان کی جو ہے پاسداری رہے، سکون رہے، مطمئن رہیں، تو میں بعض دفعہ سامان کی کمی کی وجہ سے مجبوری کے تحت پیچھے رہتا ہوں، اچھا جی، ورنہ میں کبھی بھی کوئی جہادی مہم چھوٹی ہو یا بڑی، کسی کو میں مس نہ کروں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی
تمنا تھی۔ آگے ہے عزیز طلبہ ہمارے پاس حدیث 3791، 3791 حدیث میں الفاظ رباط یومن، ہاں جی 3791، وان سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رباط یوم فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں ایک دن کا رباط، یعنی ایک دن کا پہرا داری یا مورچہ بندی جو ہوتی ہے ایک دن کی، خیر من الدنیا وما علیہا، دنیا سے اور جو کچھ دنیا پر ہے، جو کچھ بھی مال و متاع، وہ سب سے یہ ایک دن اللہ کی راہ میں رباط، یعنی اصل میں گھوڑا باندھنا یا مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، یہ بہتر ہے۔ 91 حدیث میں الفاظ رباط و یومن کا ترجمہ ہے کہ ایک دن کی چوکی داری یا ایک دن کا پہرا یا مورچہ بندی دشمن کے خلاف، اور رباط اصل میں یہ ہے کہ دشمن کے مد مقابل ایک مقام پر اپنے گھوڑے باندھے رکھنا، تیار رکھنا دشمن سے مقابلے کے لیے، اور ایک فریق دوسرے سے مقابلے کے لیے تیار رہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ سنن ابن ماجہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سنن ابن ماجہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک رات بھی رباط کرے تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1000 راتوں کی عبادت اور روزوں کے برابر ہے۔ 1000 رات کی عبادت اور روزوں کے برابر ہے۔ واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ تو اس لیے اس اعتبار سے یہ آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا کتنا ثواب اور اجر ہوگا جو کہ خود از خود لڑتا ہے، باقاعدہ دشمن کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوتی ہے، اور پھر اس میں یا دشمن کو مارتا قتل کرتا ہے، یا پھر وہ بچ جاتا ہے اور غازی بنتا ہے، یا پھر خود شہید ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، وہی مفہوم ہے جو کہ اس سے پہلی حدیث کا ہے کہ لغدوۃ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ایک صبح پہرا دینا، اور روحۃ یا ایک شام پہرے میں گزارنا، نگرانی میں گزارنا، پہرے داری میں، چوکی داری میں، کوئی بھی یا ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کے سلسلے میں، خیر بہتر ہے من الدنیا، دنیا سے، وما فیہا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے، مال و متاع سب سے بہتر ہے۔ تو یہ 3792 حدیث کے الفاظ، لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ لغدوۃ ایک صبح گزارنا، یعنی نگرانی میں، پہرے داری میں، چوکی داری میں، اور روحۃ یا ایک شام بسر کرنا، خیر بہتر ہے من الدنیا، دنیا سے، وما فیہا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ آپ دیکھیے ذرا عزیز طلباء کہ جو ایک دن گزارنا، تو آخرت کے لیے جو ثواب ہے، کم تر ثواب تمام دنیا سے اس لیے بہتر ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی رہنے والی اور بہتر ہے، اس لیے آخرت کا جو بہت تھوڑا ثواب ہے وہ بھی دنیا پوری اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ حدیث نمبر 3793 یہ حدیث جو کہ حضرت سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا،
کہ آپ نے فرمایا رباط یومن کہ ایک دن کا رباط یعنی اللہ کی راہ میں چوکی داری، حراسہ، گھوڑے باندھنا، تیاری رکھنا اور دشمنوں کے مد مقابل کھڑے ہونا، یہ رباط یومن و لیلتن ایک دن اور رات کا رباط فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خیر بہتر ہے من صیام شہر ایک پورے مہینے کے روزے رکھنے سے، و قیام ہی اور ایک پورے مہینے کے قیام کرنے سے، جو اجر و ثواب ملتا ہے اس سے بھی یہ بہتر ہے ایک رات اور دن۔ وَإِن مَاتَ اور اگر وہ مر جائے یعنی اس مہم کے دوران مجاہد، جرا علیہ عملہ تو اس پر اس کا وہ عمل جاری ہو جاتا ہے، کان یعملہ جو وہ عمل کیا کرتا تھا، یعنی اس کا جو عمل جو کہ وہ زندگی میں کیا کرتا تھا اسی طرح اس کا وہ عمل جاری رہتا ہے ثواب اور اجر کے اعتبار سے۔ وَأُجْرِیَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ اور جاری کر دیا جاتا ہے اس پر اس کا رزق یعنی جنت سے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے نا کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں وہ رزق پائے دیے جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کا جنت سے رزق جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے۔ وہ امن الفتانہ اور اسی طرح وہ قبر کے فتنوں سے بھی امن میں یا محفوظ ہو جاتا ہے، مامون ہو جاتا ہے۔ قبر کے فتنے اور خاص طور پر منکر نکیر کا جو حساب و کتاب ہے، سوال جواب ہیں، اور اس کا جو دہشتناک سلسلہ ہے اس سے بھی وہ امن میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو امن میں رکھتے ہیں۔ تو حدیث میں الفاظ وامن الفتان کا مطلب آپ ذہن میں رکھیے گا، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ قبر کے فتنے اور خاص طور پر منکر نکیر کے سوال جواب یا حساب و کتاب لینا۔ تو عزیز طلباء سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شہادت ہے اللہ کی راہ میں اس کا درجہ ہے اور اس قدر یہ قائر ثواب ہے کہ موت سے شہید کا رزق اور عمل کا ثواب بھی نہیں رکتا، رزق بھی جاری کر دیا جاتا ہے جنت سے، اور جو عمل دنیا میں وہ کیا کرتا تھا اس کا ثواب بھی جاری رہتا ہے۔ قبر کے سوال و جواب جو ہیں یعنی امتحان وغیرہ منکر نکیر، اس سے بھی اس کو خوف زدہ نہیں ہوتا، نہ ہی اس سے اس کو پالا پڑتا ہے، جیسا کہ عام دیگر لوگوں کا سوال جواب یا ان کو قبر کے فتنوں سے دوچار کیا جاتا ہے والیاذ باللہ۔ تو اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس حدیث ہے، نیکسٹ حدیث 3794 وان ابی ابس رضی اللہ عنہ، ابو ابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ نہیں غبار آلود ہوئے قدم عبد کسی بھی بندہ مومن کے پاؤں یا قدم فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں فتمسہ النار کہ ان کو چھوتی ہو پھر آگ، تو مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں اپنے جو چلتا ہے راستہ عبور کرتا ہے، دشوار گزار گھاٹیاں گزارتا ہے، اپنے پاؤں کو غبار آلود کرتا ہے، مٹی سے آلودہ کرتا ہے، تو اس کے پاؤں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہے معنی اس کا، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ مغبرت قدم عبد یعنی اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا ترجمہ بندہ مومن کے پاؤں غبار آلود نہیں ہوتے۔ فی سبیل اللہ یہ یہاں جو الفاظ ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں سے مراد تو سر فہرست جہاد ہی ہے، کیونکہ یہ اسی لیے محدثین رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے جہاد کے چیپٹر میں، لیکن اس سے مراد عام فی سبیل اللہ سے مراد عام عبادات کے کام بھی ہو سکتے ہیں، جیسے جہاد ہے یا اپنا حج ہے یا دیگر عبادات ہیں، تو جہاد جو ہے بہرحال وہ سر فہرست ہے، اس میں یہ فی سبیل اللہ جو ہے جہاد میں استعمال کیا جاتا ہے لفظ۔ آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ 3795
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یجتمع کافر وقاتلہ فی النار ابدا، نہیں اکٹھے ہوتے کافر، لا یجتمع کافر وقاتلہ، اور نہ اس کا قاتل، کافر کو قتل کرنے والا، ظاہر ہے وہ مجاہدی ہوگا اور مومن ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، تو فی النار جہنم میں ابداً، کٹھے کبھی بھی نہیں ہو سکتے، ابداً کبھی بھی، لا یجتمع کافر وقاتل فی النار ابدا، کہ نہیں اکٹھے ہوتے یا جمع ہوتے، ایک ساتھ رہتے، کافر اور اس کو قتل کرنے والا مجاہد صاحب ایمان، فی النار جہنم میں یا آگ میں، ابداً کبھی بھی۔ تو اس سے ایک یہ بھی معلوم ہوا فائدہ اس حدیث کا کہ جس مسلمان نے کافر کو جہاد کے دوران اپنے مد مقابل اس کو قتل کیا یا مار دیا، تو وہ مسلمان جو ہے وہ بعد میں اگر فوت ہو جائے تو وہ کبھی بھی ابدی کسی گناہ کی بدولت ابدی جہنم میں نہیں جائے گا، ابدی جہنمی نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ کافر اور قاتل ایک جگہ جہنم میں نہیں اکٹھے ہوں گے۔ تو کافر تو جائے گا ہی جہنم میں، لیکن اس کا قتل کرنے والا مجاہد جو ہے وہ بعد میں اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس پر کوئی گناہ بھی ہوتے ہیں تو بہرحال وہ بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ جہنم اور میں کافر اور وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے 3796، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خیر معاش الناس، کہ لوگوں میں سے، من خیر معاش الناس لہم، لوگوں میں سے بہترین زندگی گزارنے کے اعتبار سے وہ شخص ہے، یا لوگوں میں سے اس شخص کی زندگی بہترین ہے، راجل، وہ ممسکن، جو پکڑنے والا، تھامنے والا ہے، عنان فرس ہی، اپنے گھوڑے کی مہار یا لگام، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یطیر علی متن ہی، تو وہ اڑ پڑتا ہے، نکلتا ہے اللہ کی راہ میں اسی حالت میں، کلما سمع حیۃ، جب بھی وہ سنتا ہے، حیۃ، کوئی خوف کی بات، ڈر کی بات، حیۃ او فزعۃ، یا کسی فریادی کی کوئی گھبراہٹ کی آواز، حیۃ او فزعۃ، یعنی جب بھی وہ سنتا ہے کوئی خوف، یعنی دشمن کی جانب سے آنے کا خوف، حملے کا خوف، اور فزعۃ، یا کسی فریادی کے خطرے میں، جب وہ فریاد کرتا ہے خطرے میں ہوتے ہوئے، رہتے ہوئے گھبراہٹ میں، تو طار علیہ، اڑ کے چلتا ہے، جاتا ہے اس پر، اپنے گھوڑے پر اسی حالت میں بیٹھ کر اڑتا ہے اور پہنچتا ہے وہاں، یبتغی القتل والموت مضانہ، اور وہ تلاش کرتا ہے قتل اور موت کی ممکنہ جگہ، ٹھیک ہے جی، ممکنہ جگہ تلاش کرتا ہے کہ جہاں قتل اور موت جو ہے وہ اپنا ممکن ہوتا ہے، یا اس کا قتل ہونا، یا یہ ہے کہ اس کا موت کی آغوش میں جانا ممکن ہوتا ہے، اس جگہ کی وہ تلاش کرتا، یا اس کو چاہتے، اس جگہ کو چاہتے ہوئے وہ وہاں پہنچتا ہے۔ او رجل، یا وہ آدمی لوگوں میں زندگی کی اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے بہترین ہے، رجل فی غنیمت فی راس شعافات من حاضی الشعافی، جو کہ رجل فی غنیمت، اپنے ریوڑ میں ہوتا ہے، بکریوں کے ریوڑ میں، فی راس شعافات من حاضی الشعافی، پہاڑ کی چوٹیوں میں سے کسی چوٹی پر، راس شعافات، اس کو انڈر لائن کیجئے، پہاڑ کی چوٹی، راس شعافات، راس شعافات، من حاضی شعاف اس کی جمع ہے، شعاف اس کی جمع ہے، اور شعافات یہ ایک چوٹی، ان چوٹیوں میں سے، پہاڑ کی چوٹیوں میں سے، او بطن واد من ہاد الاودیہ، یا ان وادیوں میں سے کسی وادی میں، یعنی اپنی بکریوں کو یا ریوڑ کو لے کر وہ وہاں ہوتا ہے، گزارتا ہے وقت،
او بطن واد من حاضر اودیت یقیم الصلاۃ، وہ خود ہی نماز کی اقامت کہتا، ویؤتی الزکاۃ، و زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، ویعبد ربہ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتا رہتا ہے، حتیٰ یاتی ہے، اور یقین، یہاں تک کہ اس کے پاس موت آ جاتی ہے۔ لیس من الناس الا فی خیر، تو یہ لوگ جو جتنے بقیہ لوگ ہیں ان میں سے نہیں ہے مگر ایک بھلائی پر ہی، خیر پر، بہتری پر، خوبی پر، نیکی پر، تو وہ نیکی پر ہے دیگر لوگوں کی وجہ کی نسبت۔ تو حدیث جو ہے وہ آپ نے پڑھی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو کہ بہترین زندگی گزارتے اس دنیا میں دیگر لوگوں کی نسبت، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک مجاہد ہے جو جان نثار مجاہد ہے، جو کہ جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور جان کو قربان کرتا، بلکہ داد رسی کے لیے یا دشمن کو بھگانے کے لیے اپنے گھوڑے، تیار گھوڑے کی پیٹھ پر اڑتا ہوا وہاں پہنچتا ہے اپنی مقتل یعنی میں، جہاں زیادہ امکان ہے کہ وہ وہیں قتل ہو جائے یا شہید ہو جائے گا، وہاں پہنچتا ہے اڑتے ہوئے، تو پرواہ نہیں کرتا موت کی، جان نثار مجاہد۔ اور دوسرا گوشہ نشین عبادت گزار، وہ آدمی جو کہ اپنے ریوڑ کو لے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں یا وادیوں میں گھومتا پھرتا، وہیں بستا وقت گزارتا ہے، نماز قائم کرتا اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہو، اور پھر اسی طرح وہ اپنے رب کی بندگی کرتا رہتا ہے یقین یعنی موت آنے تک، تو بقیہ لوگوں کی نسبت وہ بلائی میں ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا خلاصہ بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو آدمیوں کو سب سے افضل بتایا، ایک مجاہد جان نثار کو، اور دوسرا جو گوشہ نشین ہے عبادت گزار، دوسرا گوشہ نشین عبادت گزار کو۔ مگر عزیز طلبہ، یہ گوشہ نشینی یا گوشہ گیری جو ہے یہ اس دور میں یا اس وقت میں یہ بہتر ہے جب پرفتن حالات ہوں، یعنی فتنے بہت زیادہ ہوں اور بہتری کی کوئی توقع نہ ہو، اور ہر طرف قتل و غارت یا اس قسم کے جو ہے وہ سرکشی اور بغاوت کا سلسلہ چل رہا ہو، اور وہاں آدمی جو ہے اس کو اپنے ایمان دین کا بھی خطرہ ہو کہ میں بھی کہیں ان فتنوں میں آ کر تو اپنا ایمان جو ہے وہ نہ گنوا بیٹھوں، تو ایسی صورت میں وہ اس کے لیے یہ گوشہ نشینی جو ہے یہ بہتر ہے۔ ورنہ عام حالات میں جو نارمل حالات میں اس میں ایسی گوشہ نشینی جو ہے یہ شریعت میں مطلوب نہیں بلکہ روکا گیا سے، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آیا، صحیح حدیث ہے کہ لوگوں میں رہنا اور ان کی زیادتیاں سہنا، لوگوں کے اندر رہنا اور ان کی زیادتی یعنی معاشرے میں، سوسائٹی میں ان کے حقوق و واجبات ادا کرنا اور ان کے کام آنا، ان کی زیادتیاں سن کر برداشت کرنا، یہ گوشہ نشینی سے افضل ہے کہ جو آدمی اکیلا فرار ہو کر کہیں چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نارمل حالات میں جو وہ نمازیں باجماعت اور جمعوں کی عبادت، عیدین کی نمازیں، روزے، یہ حج وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں رکان، وہ نہیں کرنے سے وہ عاجز آ جائے گا، قاصر ہوگا، اگر وہ نارمل حالات میں گوشہ نشین ہو جائے تو وہ ان چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث 3797، وان زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جہز غازیا فی سبیل اللہ، جس شخص نے تیار کیا، من جہز غازیا، غازی کوئی غازی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، فقط غزا تو گویا وہ ایسے ہی ہے جس نے خود غزوہ کیا یعنی لڑائی کی، جہاد کیا۔ ومن خلف غازیا فی اہلہ، اور جو سرپرست بنا یعنی جانشین بنا، خلافہ غازی کسی غازی کا اللہ کی راہ میں، جو غازی ہے، فی اہلہ اس کے اہل و عیال میں پیچھے، فقط غزا تو گویا سے ہی ہے جیسے اس نے خود جو ہے وہ غزوہ میں شریک ہو کر جہاد کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خود نہیں جا سکتا کسی وجہ سے، بیمار ہے، کمزور ہے یا کوئی اور رکاوٹ ہے، تو مجاہد کو والدین ہے، بوڑھے ہیں، جا نہیں سکتا، کوئی بھی رکاوٹ ہے،
تو مجاہد کو جہاد کا سامان اسلحہ وغیرہ تیار کر کے دے دے تو وہ گویا ایسا ہی ہے جیسے آج خود وہ جہاد میں شریک ہوا، صبر اور اجر کے اعتبار سے۔ اور اسی طرح غازی کی نیابت کرنے والا شخص ایسا ہے، یعنی اس کے گھر بار اور اس کے اہل و عیال کا خیال رکھنے والا، گویا کہ جہاد اس نے خود جہاد کیا اور غازی کے برابر اس نے ثواب پا لیا۔ تو یہ بات کلیئر ہے واقعی۔ تو جس حد تک ممکن ہو جہاد میں انسان کو شریک ہونا چاہیے، شریک رہنا چاہیے، اور اس کا اجر و ثواب جو ہے اس سے محروم نہ رہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے ہمارے سبق کی آخری حدیث، یہ آخری حدیث، لاسٹ حدیث جو اب ہمارے سامنے ہے زیر مطالعہ، 3798 ون بریدہ رضی اللہ عنہ۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرمت نساء المجاہدین، کہ مجاہدین جہاد کرنے والوں کی جو عورتیں ہیں، بیویاں، ان کی حرمت، علی القاعدین، ان مسلمان جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھنے والے، ان پر یا ان کے نزدیک ایسی حرمت ہے کہ حرمت امہاتہم، جیسا کہ ان کی ماؤں کی ان پر حرمت ہے، یعنی اس قدر تقدس ہے ان کا، اور اس قدر ان کا خیال رکھنا اور ان کا کوئی نگہداشت کرنا سچے اور سچے دل اور اخلاص سے، کہ گویا کہ وہ اپنی ماؤں کی خدمت میں ہیں، اور ماؤں کا سا ان کے دل میں ان کے بارے میں تقدس اور اپنا احساس ہے۔ وما من رجل، اور نہیں ہے کوئی بھی آدمی ایسا، من القائدین، پیچھے بیٹھنے والوں میں سے، یخلف رجلا، جو جانشین بنا ہو کسی بھی آدمی کا، من المجاہدین، فی اہلہ، جہاد کرنے والے لوگوں کے اہل خانہ میں سے کسی کا بھی، وہ اگر وہ یخلف رجلا کو بنتا ہے کسی کا بھی کوئی جانشین، فیخونہ فیہم، تو وہ ان کے اہل خانہ میں کوئی خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، ناجائز، بددیانتی کا، دھوکے کا، فریب کا، یا ویسے ان کی عزت پہ نظر رکھتا اٹھاتا ہے، تو اللہ وقف لہ یوم القیامہ، مگر یہ کہ وہ کھڑا کیا جائے گا اس کے لیے قیامت کے دن، مجاہد کے لیے وہ شخص کھڑا کیا جائے گا، وہ جو نگہبان بنا پیچھے اور اس نے کوئی خیانت کا ارتکاب کیا، فیاخذ من عملہ ما شاء، تو وہ پکڑ لے گا اس کے نیک اعمال میں سے جو وہ چاہے گا، اللہ اس کو اختیار دے گا کہ اس کے جتنے بھی نیکی کے اعمال ہیں ان میں سے جتنا چاہو لے لو۔ فما ظنکم، تو تمہارا کیا گمان ہے کہ کیا وہ ان کے نیک اعمال جب اللہ اختیار دے گا تو کوئی ان کے نیک اعمال میں سے کوئی عمل باقی رہنے دے گا؟ نہیں، سارے اٹھا لے گا۔ اس دن تو ایک ایک عمل کی ہر ایک کو ضرورت ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالی رب العالمین اختیار دے دیں گے کہ اس نے اہل خانہ میں پیچھے مجاہدین کے، اس نے چاہیے اس کو یہ تھا کہ یہ ان کی نگہداشت کرتا اخلاص کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے، لیکن اس نے خیانت کی، تو آج قیامت کے دن اس مجاہد کو لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ اس کے اعمال میں سے جتنا چاہے وہ نیکی کے اعمال لے لے۔ فما ظنکم، حدیث میں الفاظ جو آخری ہیں، فما ظنکم، اس کا مفہوم یہی ہے کہ تمہارا پھر کیا خیال ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اس کی اختیار دینے پر، لینے پر کوئی نیکی چھوڑ دے گا؟ نہیں، سب کچھ لے لے گا اور اس کے لیے کوئی نیکی باقی نہیں رہنے دے گا۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی اللہ کی توفیق سے آج ہمارا یہ آج کا سبق جو ہے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے، اور منوان اس کو آگے کنوے کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔